السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیضان تجوید اور ہمارے مخارج کا جو ایپیسوڈ ہے نا، یہ پارٹ 2 ہے۔ دانتوں کے نام اور اقسام۔ کل دانت 32 ہیں، جن میں 12 دانت اور جو ہیں 20 داڑیں ہوتی ہیں، ٹھیک، جن کی 6 اقسام ہیں: ثنایا، دوسرا رباعیات، تیسرا انیاب، چوتھا ضواحک، پانچواں طواحن، چھٹا نواجذ۔ ثنایا سامنے والے 2 اوپر اور 2 نیچے والے کل 4 دانت اوپر والے دانتوں کو ثنایا علیہ اور نیچے والے دانتوں کو ثنایا سفلی کہتے ہیں۔ رباعیات ثنایا کے دائیں بائیں اوپر نیچے ایک ایک کلی 4 دانت۔ انیاب رباعیات کے دائیں بائیں اوپر نیچے ایک ایک کلی 4 دانت۔ ضواحک انیاب کے دائیں بائیں اوپر نیچے ایک ایک کلی 4 داڑھیں۔ ضواحک کے دائیں بائیں اوپر نیچے 3 3 کل 12 داڑھیں۔ نواجذ طواحن کے دائیں بائیں اوپر نیچے ایک ایک کلی 4 داڑھیں ہیں۔ آسانی سے یاد کرنے کے لیے دانتوں کے نام اور اقسام اشعار کی صورت میں پیش کیے جاتے ہیں۔ تعداد دانتوں کی 30 اور 2، ثنایا ہیں 4 اور رباعی ہیں 2 2، انیاب 4 اور باقی رہے 20 کے کہتے ہیں قراء اضراس سب کو۔ ضواحک ہیں 4 اور طواحن ہیں 12، نواجذ بھی ہے، ان کے بازو میں 2 2۔ ویسے یہ شعر اچھا ہے۔ دانتوں کا نقشہ، یہ ثنایا 2 دانت اور ثنایا کے جو دائیں بائیں یہ رباعی ہے، اور اس کے ساتھ رباعی کے جو دائیں بائیں ہیں انیاب ہے، اور انیاب کے جو دائیں بائیں ہیں ضواحک ہے۔ ضواحک کے جو دائیں بائیں 3 ہیں ان کو کہتے ہیں طواحن، ان کو اضراس بھی کہتے ہیں، یعنی داڑھیں، اور جو طواحن کے دائیں بائیں ہیں یہ نواجذ، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں 7واں مخرج، حافہ لسان یعنی زبان کا وہ بغلی کنارہ جو داڑھوں کے مقابل ہے۔ حافہ لسان داڑھوں کے مقابل ہے، اور دائیں بائیں داڑھوں کی جڑیں، اس سے حرف ضاد ادا ہوتا ہے، اس کو حروف حافیہ کہتے ہیں۔ 8واں مخرج ہے حرف لسان مع ادنیٰ حافہ اور ضواحک سے ثنایا تک مقابل کے مسوڑے، اس سے لام ادا ہوتا ہے۔ اور 9واں مخرج جو ہے طرف لسان اور انیاب سے لے کر ثنایا تک کے دانتوں کی جڑیں، اس سے نون ادا ہوتا ہے۔ 10واں مخرج رأس لسان مع پشت لسان اور مقابل کا تعلق، اس سے را ادا ہوتا ہے۔ لام نون را کو حروف طرفیہ یا ذالقیہ کہتے ہیں۔ 11واں مخرج زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کی جڑیں، اس سے تا دال طا ادا ہوتے ہیں، ان حروفوں کو حروف نطعیہ کہتے ہیں۔ 12واں مخرج زبان کا سیرہ اور ثنایا علیہ کے اندرونی کنارے، اس سے ظا ثا ذال ادا ہوتے ہیں، ان حروفوں کو حروف لثویہ کہتے ہیں۔ اور 13واں مخرج زبان کی نوک اور ثنایا سفلی کے کنارے مع اتصال ثنایا علیہ کے، اس سے صاد ظ س ادا ہوتے ہیں، ان حروفوں کو حروف اصلیہ کہتے ہیں، اور اصلیہ بھی کہتے ہیں، صفیریہ بھی کہتے ہیں، کیونکہ ان میں سیٹی ہوتی ہے۔ حروف شفوی مخارج، یہ 14واں مخرج ہے ثنایا علیہ کے کنارے اور نیچی ہونٹ کا تر حصہ، اس سے فا ادا ہوتا ہے، یعنی اوپر کے دانتوں کا کنارہ، نیچے ہونٹ کا تر حصہ۔ 15واں مخرج دونوں ہونٹ، یہاں سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں، با، میم، واو مدہ وغیرہ، ان کی ادائیگی کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ واو ہونٹوں کے تر حصے سے دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے با ادا ہوتا ہے، اور دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے میم ادا ہوتا ہے، اور دونوں ہونٹوں کو گول کر کے نہ تمام ملانے سے واو غیر مدہ ادا ہوتا ہے، یعنی اس میں مدہ نہ ہو، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں ب، اف، اب، ام، او کو حروف شفویہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور مخارج مقدرہ،
16واں مخرج جوف دہن یعنی منہ کا خلا، اس سے حروف مدہ ادا ہوتے ہیں۔ او ری نا، واو مدہ ہے پہلے، پھر یا مدہ ہے، پھر الف مدہ ہے۔ 17واں مخرج ہے خشوم، ناک کا بانسا، یہ غنہ کا مخرج ہے۔ اس سے مراد اور میم مخفا اور نون مدغم بعد غم ناقص ہے، فائدہ جو ہے، اور اس کی تعداد مخارج میں اختلاف ائمہ، یہ ہم پڑھ لیتے ہیں کہ مخارج کی تعداد کے بارے میں ائمہ قرا کا اختلاف ہے۔ امام خلیل بن احمد فرہیدی اور کثر قراء کے نزدیک 17 مخارج ہیں، اور جو ہے نا وجہ اختلاف تعداد مخارج، امام خلیل ابن احمد فرہیدی رحمۃ اللہ علیہ نے لام نون را میں قرب کا لحاظ نہ کرتے ہوئے ہر ایک کا الگ الگ مخرج بیان کیا ہے، اور حروف مدہ کا مخرج جوف دہن بیان کیا ہے۔ اور امام سیبویہ نے جوف دہن کو کسی بھی حرف کا مخرج شمار نہیں کیا، اور امام قرا رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جوف دہن کو کسی بھی حرف کا مخرج شمار نہیں کیا، اور لام نون را میں قرب کا لحاظ کرتے ہوئے ان کا مخرج ایک شمار کیا ہے، اس لیے امام قرا بن زیاد کے نزدیک 14 مخرج ہیں۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، انشاءاللہ کل میں آپ لوگوں کے لیے مشق لے آؤں گی، دیکھیں گے کہ ہمیں کتنا آتا ہے انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔